अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज की वीडियो में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं 4.2 जो कि है डाटा विजुअलाइजेशन। अब डाटा विजुअलाइजेशन का मतलब है डाटा या मालूमात को ऐसे तस्वीरात या ऐसी तस्वीरों में दिखाना जैसे कि कौन सी तस्वीरें, चार्ट्स, ग्राफ्स एंड मैप्स, ठीक है, के ज़रिए दिखाना जो समझने में आसान हो, ठीक है, समझने में आसान हो। और ये कैसे होता है कि ये किस चीज़ का बनाया जाता है? ये बनता है रॉ डाटा। अब रॉ डाटा क्या है? यानी कि आपके पास एक रॉ डाटा है, अनक्लीन डाटा है, आप पढ़ते आ रहे हो क्लीन डाटा, ठीक है, डाटा साइंस में रॉ डाटा जो फर्स्ट टाइम मिलता होता है डाटा, ठीक है, रैंडम डाटा है, रैंडम नहीं, आप इस तरह से वर्ड कर सकते हो। यानी कि मैं कहूँ जी 2005 में आपके जो टोटल परसेंटेज थी स्कूल की वो थी जी 95%। इसी तरह 2006 की जो थी वो 80% थी। फिर 2007 की जो परसेंटेज थी पासिंग या फेलिंग समथिंग ना 70, फिर 68 और समथिंग लाइक दैट। अब ये रॉ फिगर है, ये रॉ डाटा है। जब आप इसको मीनिंगफुल बनाते हो यानी इससे कलेक्ट करते हो, लाइक मुझे टोटल बताते हो कि हमारे जो परसेंटेज है पासिंग वो कितनी है, या जो हमें डाटा चाहिए रिक्वायर्ड वो इससे निकाल के देते हो, तो वो फिर क्या होता है? डाटा निकलता है, क्लीन डाटा होता है या मीनिंगफुल डाटा निकलता है। रॉ डाटा ये होता है कि आपके पास एक अच्छा खासा डाटा मौजूद है, आप उसमें से आपने अपना मकसद का डाटा निकालना है। बात समझ आ गई? और जब हम इससे ना क्लीन करते हैं, पहले हम देखो क्लीन का वर्ड यूज़ किया था डाटा साइंस में, जब हम चैप्टर स्टार्ट किया हम क्लीन डाटा यूज़ करते हैं। तो जब आपके पास रॉ डाटा होता है तो उसको जब आप मीनिंगफुल बनाते हो या उसको आसान समझने में बनाते हो तो फिर क्या करते हो? आप विजुअलाइजेशन, उसको विजुअली रिप्रेजेंट करते हो या प्रेजेंट करते हो। डाटा को विजुअली कैसे प्रेजेंट किया जाता है ये हमने आज पढ़ना है। और प्रेजेंट करने का क्या तरीका क्या है? जैसे कि आप चार्ट्स कर सकते हो के ज़रिए बता सकते हो, ग्राफ्स के ज़रिए, मैप्स के ज़रिए बता सकते हो। अब हम क्यों बताते हैं कि वो इसलिए बताते हैं कि मीनिंगफुल डिसीजन, फैसले ले सके, अंडरस्टैंड एंड हेल्प, ठीक है, इसलिए हम करते हैं। अभी आपको मैं बता दूं कि आपकी जो 2006 में परसेंटेज थी पासिंग वो मैं जैसे कि बताया 95 है, समथिंग लाइक दैट। बट मैं आपको इस तरह की ग्राफ्स बना के दूं, लाइंस लगाऊं, ठीक है जी, समथिंग लाइक इस तरह से, ठीक है, ईयर वाइज, तो आपको विजुअली आपको पता चल जाएगा कि जो 2006 में ग्राफ ऊपर है तो उसका मतलब है हमारी परसेंटेज अच्छी थी, और ये 2008 में नीचे है सबसे, तो मतलब कि यहाँ पे परफॉर्मेंस ज़ीरो थी या कम थी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो विजुअली आप किसी को बताते हो या समझाते हो वो अच्छी तरीके से समझ आता है एज़ कम्पेयर टू आप जस्ट इसको टेक्स्ट फॉर्म में लिख दो या सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो तो वो नहीं समझ पाएगा। बात समझ आ रही है ना? ये चीज़ है। अब फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं मेथड्स ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन। अब इसके तो 8 मेथड लिखे हुए हैं आपके किताब में। हम इस वीडियो में 4 पहले को कवर करेंगे, जो कि है जो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है बार चार्ट। अब बार चार्ट क्या होता है इसको देखना है। बार चार्ट, ये चार्ट मुख्तलिफ होता है, लाइक मुख्तलिफ चीज़ों को ना लाइक मुकाबला करवा रहा होता है, ठीक है। अब देखो आपने ये लाइंस लगी हुई हैं, ठीक है। अब ये असद है, अब असद को देखो जी, यानी कि अब ये मार्क्स स्कोर हो रहा है, ठीक है, जिसने मार्क्स स्कोर किए हैं असद का, और साथ में देखो मैथ और इंग्लिश, ठीक है। अब मतलब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि असद ने जो है ना इंग्लिश में नंबर ज़्यादा लिए हैं एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे देखो मैथ इंग्लिश लिखा हुआ है। इसी तरह हमें शफाक जो है वो लग रहा है उसके भी इंग्लिश में नंबर सही हैं, और फिर इसी तरह है, फिर इसी तरह 91। अभी देखो राबिया है, उसके सबसे ज़्यादा नंबर हैं हर दोनों पेपर में, ठीक है। इंग्लिश में इसके 91 हैं और जबकि मैथ में 81 हैं। तो हमें ये क्या है, विजुअली हमें पता चल रहा है, हमें बाकियों के गर्ज नहीं है कि उनके नंबर कितने हैं। हमने देखा था हाईएस्ट कितना है, हमें देखो डायरेक्टली पता चल गया कि हाईएस्ट इसके हैं क्योंकि इनके ग्राफ्स ज़्यादा ऊंचे हैं सबसे, बाकी एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। तो जो बार चार्ट होता है वो ऐसा होता है कि आप किसी का आपस में मुकाबला करवा रहे हो, रेस लगी हो, ठीक है। ये इस तरह का रिप्रेजेंट हो रहा है। देख रहे हो अभी आप जैसे कोई ये हार रहा है, ये आगे निकला हुआ है, ये उससे थोड़ा सा बस आगे निकला हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा सा, ये बहुत ज़्यादा मैथ में आगे निकला हुआ है, ठीक है, ये लाइन इस तरह की, तो क्या मुकाबला हो रहा है ना, समझ रहे हो बात? अच्छा, लाइन चार्ट है। उसके बाद हमारे पास आता है जी लाइन चार्ट। अब लाइन चार्ट बेसिकली क्या करता है, डिस्प्ले ट्रेंड्स ऑफ डाटा ओवर शॉर्ट ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि ये करता है आपको ना, जो आपका डाटा है वो टाइम के साथ दिखाता है कि यानी कि इस वक्त ये टाइम, जब ये टाइम था तो ये डाटा चेंज था या ये डाटा इतना था। फॉर एग्जांपल देखो ये जनवरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टेम्परेचर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जनवरी में टेम्परेचर कहाँ पे था, यहाँ पे था,
ٹھیک ہے. اور جبکہ یہ جو ڈے اور نائٹ کا دیکھو رین سنو یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب نائٹ ہے, سنو ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, کہاں کہاں بارش ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ دیکھو لائن لگی ہوئی ہیں. اسی طرح یہ پھر آگے جو ہے, اب یہ ساتھ ویزیبل صحیح نہیں ہے, یہاں پہ کلاؤڈز بنے ہوئے ہیں, سورج نکلا ہوا ہے, تو یہ کیا بتا رہا ہے, یہ دیکھو ٹائم کے ساتھ آپ کو افیکٹ بتا رہا ہے, یا اس کا جو اسٹیٹ ہے وہ بتا رہا ہے کہ کیا اسٹیٹ تھی, ٹھیک ہے. جب آپ مثال کے طور پر جو گولڈ کی قیمت ہوتی ہے, یعنی کہ پچھلے 10 سالوں میں کیسے بدلی, اس کے لائن چارٹ سے دکھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ کو گولڈ کی پرائز دکھانی ہوگی نا, تو لائن چارٹ کے ساتھ دکھانا ہوگا کہ یعنی کہ جب 2016 تھا تو گراف یہاں پہ تھا, لائک اس طرح ہوتا ہے نا, لائن گراف اوپر جا رہا ہے یا نیچے آ رہا ہے ایسے, تو یہ کیا ہوگا, یعنی کہ یہ 2015 کا گراف تھا, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو تھا یہ 15 کا ہے تو 16 کر لو اس طرح سے نا, 17 میں, تو آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ 15 میں پرائز کم آئی تھی اور نیچے ہوئی تھی ایز کمپیئر ٹو لائک 15 یا 14, ٹھیک ہے. مگر 16 میں پھر پرائز اونچی ہو گئی ایز کمپیئر ٹو 14 اور 15 سے, پھر آگے بڑھتی ہی جا رہی ہے اور آگے نیچے ابھی تک پرائز نہیں آئی گولڈ کی. تو سیم یہ ہوتا ہے لائن چارٹ کا, ٹھیک ہے. مطلب کہ آپ ٹائم کے ساتھ جو اس کا اسٹیٹ ہوتا ہے یا ٹرینڈ کے ساتھ جو چینج ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ دکھاتے ہو لائن کے ذریعے. بات سمجھ آ رہی ہے, یہ بات ہوتا ہے. آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے, باقی آپ اس کو پڑھ سکتے ہو, ٹھیک ہے, اور پھر اپنے ہی انداز میں لکھ سکتے ہو, یا جو میں بات بتا رہا ہوں اسی کو انگلش میں کنورٹ کر دو. اس کے بعد ہمارے پاس ہمیں آتا ہے, یا ہمیں 3rd نمبر پہ آ رہا ہے پائی چارٹ. اب پائی چارٹ کیا ہوتا ہے جی؟ پائی چارٹ بیسیکلی یہ چارٹ پوری چیزوں کو ٹکڑوں میں توڑ دیتا ہے. یعنی کہ آپ کے پاس ایک چیز ہے, اس کو ٹکڑوں میں توڑ دو, ٹھیک ہے, پھر ان ٹکڑوں کو آپ ایک نام دے دو یا اس کی پرسنٹ بتا دو, ٹھیک ہے. سیم ایسے تھا. اب کیا, اٹ از اے ریپرزینٹ portion of various categories of data in a whole, for example market shares of various companies. اب مارکیٹ شیئر کیا ہے, جیسے کہ گیننگ ہے, اور پرنٹنگ کی کمپنی کا کتنا شیئر ہے, اسپیننگ کا کتنا ہے, سم تھنگ ہے نا, اور یہ ڈائنگ کیمیکل اور سی سائزنگ ریڈی میڈ گارمنٹس کا کتنا ہے, یہ سارے اس نے بتا دیا. تو آپ کو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مارکیٹ میں جو سب سے زیادہ قبضہ ہے یا کس کا جو ہے وہ ٹیکسٹائل کی ڈیمانڈ ہے, یا ٹیکسٹائل کی کمپنیز زیادہ ہیں, یا ان کی پروڈکشن زیادہ ہے, یا ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, سم تھنگ لائک دیکھیں فیبرک کی اور یہ وینگ کی سم تھنگ ہے, ٹھیک ہے. یہ باقی سارے بہت ہی کم ہیں. تو آپ جو لائک پیسہ انویسٹ کرنا ہے یا کاروبار کھولنا ہے, بزنس کھولنا ہے, تو آپ کہو گے میں ٹیکسٹائل میں کرتا ہوں, کیونکہ ٹیکسٹائل کی جو ڈیمانڈ ہے وہ سب سے زیادہ ہے 34%. سمجھ رہے ہو نا, یہ اس طرح کی چیز ہوتی ہیں. اور یہاں پہ جیسے مارکیٹ میں مختلف کمپنیز کا شیئرز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ کمپنیز ہیں, کن کمپنیز کا سب سے لائک اب شیئر تو اب پتہ ہے 100% ہی ہوگا نا, گراف تو 100% ہوگا. اب میں کہتا ہوں جو پیٹرول کی کمپنی کا سب سے زیادہ شیئر ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد میڈیسن کی کمپنیز ہیں, ان کا شیئرز ہے, ٹھیک ہے. لائک اس طرح سے ہوتا ہے نا, پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس چیز کا کاروبار کرنا چاہیے, ہمیں کس چیز میں پیسے انویسٹ کرنے چاہیے, یا ہمیں کون سی چیزوں میں لائک بزنس کھڑا کرنا چاہیے, سم تھنگ لائک دیٹ. اس طرح کی انفارمیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, جب بھی آپ سے کوئی پوچھے واٹ از پائی چارٹ, تو آپ کو پائی چارٹ کو آپ پورے لائک پیسز میں پوری چیز کو, ایک آپ کے پاس چیز ہے اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دو, اور اس کے بعد جو ٹکڑے ہیں یعنی پیسز ہیں ان کے نام دے دو, ٹھیک ہے. ہر چیز کا اپنا نام دے دو. لائک اگر وہ مارکیٹ شیئر کا ہے تو اس کو لائک اس کی بریک پیسز میں کر دو, پھر جتنا جس کمپنی کا شیئر ہے اس کو اتنا حصے کا دے دو, اور اس کو مارک کر دو. سمجھ رہے ہو نا بات؟ آپ مجھ سے زیادہ جینیس ہو مجھے پتہ ہے, بٹ جو ہے آپ نے بس اتنا ایکسپلین کرنا ہے, زیادہ نہیں ایکسپلین کرنا. اب نمبر 4 جو ہے وہ ہے جی اسکیٹرڈ پلاٹ. اب اسکیٹرڈ پلاٹ بیسیکلی یہ اس چارٹ سے 2 نومیریکل چیزوں کو درمیان یا ان کے درمیان جو تعلق سمجھاتے ہیں نا, پھر آپ کیا کہتے ہیں اسکیٹرڈ پلاٹ. کون سے 2 نمبرز؟ اب دیکھو جیسے کہ یہ 2 نمبر ہیں R2 اور R2, ایک ریڈ میں لکھا ہوا ہے, ایک بلیو میں لکھا ہوا ہے, یا پرپل میں لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہیڈ آف, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کچھ چیزیں آپ کو دیکھنا نوٹ کرنے والی ہیں. یہ سم تھنگ آپ کیا دیکھ سکتے ہو, پانی کا والیوم ہے, ٹھیک ہے. آپ 2 نومیریکل, اب جو یہ دیکھو یہ آپ کے پاس 2 نومیریکل ویلیوز ہیں, ان میں آپ نے لائک اس کو گراف میں ریپرزینٹ کرنا ہے. تو ہم اسکیٹرڈ پلاٹ کا جو استعمال کرتے ہیں, دیکھو یہ ہم نے لائن لگائی ہے, ایک اوپر لائن جا رہی ہے یہاں سے نا, یہاں سے جا رہی ہے, تو جو اس کے اوپر ہیں ہمیں پتہ چلا ریڈ ڈاٹ, بلیو ڈاٹ, یہ سارے اس طرح سے ورک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس میں نا ہم اگر کوئی اور ایگزامپل ہیں تو لوگوں کی ہائٹ اور ویٹ کے درمیان رشتہ یا ان کا جو ریلیشن ہے نا اسکیٹرڈ پلاٹ میں, یعنی کہ ہم یہاں پہ لکھ لیں کہ یہ جو ہائٹ ہے اور یہ لکھ لیتے ہیں ویٹ ہے, ٹھیک ہے. تو ہم ایسے مطلب یہ ایک لائن لگ گئی, ٹھیک ہے, اور یہ ایک دوسری لائن لگی, یہ اس کے درمیان میں لگے ایوریج لائن لے جاتی ہے, تو میں نے ویسے لے لیا نا.
مطلب میں کہتا ہوں کہ یہ جو اے والی ہے، اے ہے، اس کی ایج کم ہے بٹ ہائٹ جو ہے زیادہ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں یہ بی جو ہے اس کی جو ہائٹ ہے وہ زیادہ ہے، ویٹ جو ہے وہ کم ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں نا ڈفرینس ہو رہا ہے، تو پھر ہم ایسے ایوریج لائن کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ اب دیکھو یہ والا جو پورشن ہے کتنے اوپر ہیں کتنے نیچے ہیں. اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جو اوپر والی ہے یہ جو ریڈ لائن ہے اس سے اوپر کافی زیادہ ڈاٹڈ ہیں، نیچے کم ہیں. تو جو بھی اوپر والا پارٹ ہوگا، یعنی یہاں پہ ہماری اگزامپل ہے تو اوپر والا پورشن ہوگا ہائٹ کا، ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں یا پیپلز ہیں ان کی ہائٹ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دیئر ایج، یا ان کی ایج زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ہائٹ. تو اس طرح کی آپ صرف اتنا یاد رکھو کہ دو نومیریکل ویلیوز، ٹھیک ہے، ان ٹو نومیریکل ویلیوز کے درمیان اگر آپ تعلق سمجھانا چاہتے ہو یا دکھانا چاہتے ہو تو پھر آپ کیا کرو گے، آپ اسکیٹر سم تھنگ لائک نا اسکیٹر پلاٹ کا استعمال کرو گے. آپ بس اتنا یاد رکھو، ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھو میل اینڈ فیمیل اسٹوڈنٹ آف سرٹن گریڈز، ابھی گریڈز کو سم تھنگ بات کی ہوئی ہے. دیکھو آج کے ٹاپک میں ہم نے پڑھا کہ ڈیٹا ویژولائزیشن کیسے ہوتا ہے اور کیوں ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے پھر میتھڈز ہیں، آپ ایسے ہی نہیں ویژولائز نہیں کر سکتے. کچھ میتھڈز ہیں جس میں سے ٹوٹل 8 میتھڈز ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم نے 4 کو ڈسکس کیا تھا. پہلا ہمارے پاس تھا بار چارٹ. یہ چارٹ مختلف چیزوں کا آپس میں مقابلہ دکھاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے لائن چارٹ. یہ چارٹ ڈیٹا کے ٹرینڈز یعنی ٹرینڈز کو ٹائم کے ساتھ دکھاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے پائی چارٹ. یہ چارٹ پوری چیزوں کو ٹکڑوں میں یعنی پیسز میں توڑ دیتا ہے اور ہر پیس کو اس کا حصہ دکھاتا ہے، یعنی اس کو نام دکھا دیتا ہے یا اس کا حصہ بتاتا ہے کہ یہ اس پیس کا یا اس بندے کا اتنا حصہ ہے. لائک سمجھ رہے ہو نا بات. تو اسی طرح دوسرا کہتا ہے کہ جو چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس ہے اسکیٹر پلاٹ. اب اس چارٹ سے کیا ہوتا ہے کہ جو دو نومیریکل چیزوں کے درمیان میں اگر آپ نے تعلق سمجھانا ہے تو پھر آپ اسکیٹر پلاٹ کا استعمال کرتے ہو. اب ایگزامپل جیسے میں نے بتائی کہ لوگوں کی ہائٹ اور ویٹ کے درمیان میں اگر آپ نے ریلیشن دکھانا ہے تو پھر کیا ہوگا، آپ اسکیٹر پلاٹ کا استعمال کرو. کیوں؟ ہائٹ اور جو ویٹ ہے وہ نمبرز میں ہے. سمجھ رہے ہو نا بات. تو یہ چیزیں سمپل سی تھی، ٹھیک ہے. نیکسٹ میں ہم اور چار ڈیٹا ویژولائزیشن کے میتھڈس کو کور کریں گے. ان میں کوئی کنفیوژن ہو، اگر میں آپ کو سمجھا نہیں پایا تو آپ مجھے کمنٹ بتا سکتے ہو، میں اور زیادہ اس کو ایکسپلین یا سمپل کرنے کی کوشش کروں گا. باقی آپ کا وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ.